أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے اور کس طریقے سے ہم اپنے سماج میں رہیں، ان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم جیسی ایک مقدس کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم نے پچھلے خطبے میں زبان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی۔ آج بھی اسی کے حوالے سے کچھ گفتگو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ آدمی اس زبان سے شرکیہ، کفریہ کلمے ادا کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کلمے، وہ جملے، وہ الفاظ
اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے جو اس انسان نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بھی ہم نے بتلایا تھا کہ آدمی اسی زبان سے غیر اللہ کی قسم بھی کھاتا ہے، جیسے اپنے باپ کی، ماں کی، بیٹے کی، زندگی کی، فلاں کی قسمیں کھاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا قسم کھانی ہے تو اللہ رب العالمین کی کھائیے، ورنہ پھر اپنے ماں باپ کی اور اس طریقے سے غیر اللہ کی قسم مت کھائیے۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، اس زبان سے جو جھوٹ آدمی بولتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کی علامت اس کے اندر ہے۔ یہ پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ وہ آدمی منافق ہے، اس کے اندر منافقت پائی جا رہی، سمجھ رہے ہیں؟ اور منافق کو مختصر سے انداز میں اس طریقے سے سمجھیے کہ ہمارے پاس آیا تو ہماری والی اور آپ کے پاس گیا تو آپ والی کر رہا، ذل وجہین، یہاں ہے تو یہ والی، وہاں گیا تو وہاں والی، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ اور جس کو منافق کے بارے میں سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ کا دوسرا صفحہ اوپر سے پڑھتا چلا جائے، اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ جب نبی کی مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے تمہارے ساتھ ہے، جب اس مجلس سے اٹھ کر کے اپنوں میں جاتے تو کہتے ہیں نا میں ان کے ساتھ تھوڑی، میں تو استہزاء کے لیے گیا تھا، ان کا مذاق اڑانے کے لیے وہاں گیا تھا۔ مذاق اڑاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس آئے تو ہماری، ان کے پاس گئے تو ان کی۔ تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کی علامت اس کے اندر ہے، یہ پہچان اللہ کے رسول نے بتلائی۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، پہچان لیجئے۔ کیا؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کو سونپی جائے تو اس میں خیانت بھی کر بیٹھتا ہے۔ آج دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں ہر انسان اپنے تئیں اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق کی علامتیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ دوسری بتلائی ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے۔ دیکھیے کتنے ہم وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی ہم سے بھی ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی علامت موجود ہے، اور منافق کا انجام یہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے تہہ میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے، اسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق۔ اگر یہ علامتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم ان علامتوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے آپ کو باز رکھیں، دور بھگائیں ان بیماریوں کو، اور اگر نہیں بھگا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور آج لوگ
جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جو ہے پھیلاتے بھی ہیں۔ اس کا انجام جانتے کتنا خطرناک ہے؟ حدیث دیکھیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ سارے علماء کا اتفاق، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری، اور اس کو آپ پڑھیے اور اس میں آپ کو ایک حدیث ملے گی، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی منظر دکھائے گئے، کئی چیزیں آپ نے بیان کی، اور راوی ہیں حضرت سمرہ بن جندب۔ حضرت سمرہ بن جندب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر کے ہم سے پوچھتے تھے کہ بتلائیے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کرتا، اللہ کے رسول کی تعبیر بتلاتے۔ ایک دن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، وہی فرشتے 2 آنے والے آئے، اور مجھ سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ۔ ہم ان کے ساتھ چل دیے۔ لمبی روایت ہے، اس میں بہت سارے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیزیں دکھلائی گئیں۔ میں ایک چیز بتلاؤں گا جو ہمارے موضوع کے موافق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر پہنچے کہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سامنے وہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کے آنکڑے ہوتے ہیں نا، آنکڑے، لوہے کے آنکڑے لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے وہ اس آنکڑے کے ذریعے سے اس لیٹے ہوئے انسان کے ایک چہرے کی طرف آتا ہے اور اس کی یہ بانھ جو ہے گدی تک پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، اور اس کی یہ ناک بھی یہاں تک چیر دیتا ہے گدی تک، اس کی آنکھ بھی چیر دیتا ہے، اور پھر دوسری طرف آتا ہے، جب تک ادھر آتا تو یہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر ادھر کا یہ کام کرتا ہے، یہ چیرتا ہے یہاں تک، یہی بار بار ہوتا رہتا، بار بار۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا بتلاؤ یہ منظر کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ایسی سزا اسے کیوں دی جا رہی؟ کہا کہ نہیں بتائیں گے، آگے چلیے، نہیں بتائیں گے، آگے چلیے۔ پھر اور بھی کئی مناظر اللہ کے نبی کو دکھلائے گئے، یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے بتایا کہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ جس کی باچھیں چیری جا رہی تھی، وہ انسان ویسا ہے کہ زندگی میں، دنیا میں جب وہ صبح کرتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا اور لوگوں میں اس کو عام کرتا تھا، پھیلاتا تھا، یہ اس کا انجام ہے، قیامت تک اس کو یہ سزا دی جا رہی۔ سمجھ رہے ہیں جھوٹ بولنے کا انجام، جھوٹ کو عام کرنے کا انجام؟ آج دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو عام کرتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ ان کی باچھوں کو گدی تک چیرا جا رہا ہے، ان کی ناک کو گدی تک چیرا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی جو ہے گدی تک چیری جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر دکھلایا گیا ہے۔ یہ اتنا خطرناک منظر ہے کہ آدمی نصیحت حاصل کر لے اس چیز سے۔ اگر اپنے آپ کو اس سزا سے بچانا ہے، رب کی گرفت سے بچانا ہے، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، اپنی زبان کو لگام دیجئے، اس زبان سے جھوٹ مت بولیے، اس زبان سے گالی گلوچ مت کریے، اور اس زبان سے جھوٹ کو عام مت کریے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ کتنا عام کیا جا رہا ہے، کتنا پھیلایا جا رہا ہے، بولے۔ اور یہ کوئی اور نہیں، ہمیں اوروں سے کوئی شکوہ نہیں، یہ اپنوں کی باتیں ہم کرتے ہیں، اپنوں کی باتیں، اپنے ہی جھوٹ بولتے ہیں، غیروں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ جب اپنے ہی نہیں سدھرے ہیں، اپنے ہی جب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ آج غیر مسلم اسلام کو نہیں پڑھتا ہے، مسلمان کو دیکھتا ہے، اور اس دور میں کیا تھا، اسلام کو پڑھتا تھا اور جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے اخلاق کو بھی دیکھتا تھا۔ آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے۔
اور اسی وجہ سے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم. لیکن جب پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتا کہ ارے یہ مسلمان ہے اور خود جو ہے اسلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہا ہے. تو آج کے دور میں غیر مسلم جو ہے اسلام کو نہیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کو دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی گفتار، ساری چیز کو ہمیں سنوارنا ہے، لباس کو بھی سنوارنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، جھوٹ مت بولیے اور جھوٹ کو پھیلائیے مت، ورنہ انجام یہی ہوگا بعد مرنے کے تمہارے ساتھ بھی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور وشہادت الزور الا وقول الزور وشہادت الزور ما زال یقول حتی قلت لا یسکت. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی کیا میں ان گناہوں کے بارے میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا میں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم سب نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، ہم کو کبیرہ گناہوں سے آگاہ کر دیجئے، بتلا دیجئے وہ کون سے گناہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے، وکان متکئا فجلس، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، فوراً سیدھے ہو گئے اور کہا سنو، الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی بھی جو ہے ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی چیز کو کہتے جا رہے تھے، بار بار یہی کلمے دہراتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول اب خاموش ہی نہیں ہوں گے. ما زال یقول حتی قلت لا یسکت، برابر اللہ کے نبی یہی کہہ رہے تھے، الا وقول الزور وشہادت الزور، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی، جھوٹی گواہی بھی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور یہ معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ استغفار کے معاف نہیں ہوتے ہیں. الا وقول الزور وشہادت الزور، آج دنیا حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی جھوٹی بات بھی بول دیتا ہے، جھوٹی گواہی کے لیے بھی تیار ہو، چاہے عدالت میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، تھوڑا سا فائدہ اس کو مل جائے، تھوڑا سا فائدہ مل جائے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے، آخرت بھی خراب کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے؟ ہاں، تو الا وقول الزور وشہادت الزور، یہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اسی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مال کو بیچتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگ اپنے مال بیچتے ہیں نا. اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے آئیے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین لوگ ایسے ہیں، تین لوگ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. تین افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے گفتگو نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں.
اور کیا فرمایا کہ ان کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا، اور اوپر سے یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ کون؟ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، پہلا مجرم کون ہے؟ پہلا شخص کون ہے؟ جو اپنے تہبند کو، اپنے پائجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنی لنگی کو اس سے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، المسبل ازارہ، یہ پہلا مجرم ہے کہ اللہ رب العالمین نہ قیامت کے دن اس سے گفتگو کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے نظر رحمت سے، اور نہ ہی اس کو پاک و صاف کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ المسبل ازارہ، آج دیکھیے کتنے، یعنی بالکل ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور آج الٹا ہو رہا کہ مرد عورت بننا چاہ رہے ہیں اور عورتیں مرد بننا چاہ رہی ہیں، یہی تو ہو رہا ہے الٹا۔ حکم یہ ہے کہ مرد ٹخنے سے اوپر اپنا چیز رکھیں، یہ ازار، پائجامہ، لنگی جو بھی ہو ہم پہنتے ہیں یہ آپ اوپر رکھیں، لیکن آج مرد نیچے رگڑاتے ہوئے چلتا ہے، عورتیں اوپر اٹھائے ہوئے چلتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ عورتوں کی کلائیوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں لیکن دھاگے چوڑیاں یا عورتوں کی کلائیوں میں ہوتی ہیں، لیکن آج مرد پہنے ہوئے، کہیں کڑا باندھے ہوئے ہیں، کہیں دھاگا لپیٹے ہوئے ہیں، کہیں گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ سب مشابہت نہیں تو کیا ہے؟ یہ شوق نہیں ہے، یہی شوق تمہیں کہیں اور لے کر چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ المسبل ازارہ، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا انسان یہ مجرم ہے، اس سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک سزا بھی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے والمنان، کوئی چیز کسی غریب کو دے دی ہے، اب اس کا احسان جتلا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ احسان جتلانے والا، ہم مدد کرتے ہیں کسی محتاج، کسی غریب کی یا کسی بھی انسان کی جو ضرورت مند ہے، ہم کسی کی مدد کریں، تھوڑا سا روپیہ پیسہ دیں تو یہ احسان نہیں ہے، احسان نہ ہم جتلائیں، ہمیں احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، اس کا اجر ہمیں رب تعالیٰ دے گا۔ احسان نہیں جتلانا کہ لوگوں میں عام کرنا۔ آج لوگ یہی تو ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا کسی کی مدد کر دی تو اس کو بیچ بازار میں سب کہیں جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ احسان جتلانے والے، احسان جتلانے والے دوسرا مجرم ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم اٹھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے فروخت کرتا، بیچتا ہے۔ ایسا انسان بھی مجرم ہے رب کی نظر میں، اور ایسے انسان سے بھی اللہ رب العالمین گفتگو نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور جو ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑی معمولی بات ہے، بہت بڑی باتیں ہیں یہ، ہے نا۔ جس کی طرف رب نظر رحمت سے نہ دیکھے، جس سے رب گفتگو نہ کرے، اس کا انجام کیا ہونے والا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو سامان بیچتے ہیں اس میں بھی جھوٹ، دغا بازی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہے نا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں نا ہنسانے کے لیے۔ نہ بھائی، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات بولتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جھوٹی بات کوئی بول دی لوگ تاکہ، ہے نا، ہنسے لوگوں کو، ہے نا۔ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو لوگ جو ہے ٹھٹھا مار کر ہنستے ہیں، جھوٹی باتیں بول کر کے، تو اس چیز سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو باز رکھیے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں یارو۔ ہم آج یہی تو کمی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہی تو ہماری کمی ہے نا۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہے نا۔ یہی تو ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ ارے کہتے ہیں کہ ارے ہم جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ وہاں سے ہمارے باپ بھی نکالے گئے تھے۔ کس کی اوقات ہے وہاں، ہے نا؟ کسی کی اوقات ہے ایسے چلا جائے؟ کسی کی اوقات نہیں،
ہے نا. تو یہ معمولی چیزیں نہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ جھوٹ جو ہے یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، اس لیے ہمیں جھوٹ سے باز رہنا چاہیے. اور دیکھیے کچھ لوگ جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے کو اونچا سمجھتے ہوئے، اپنے کو اونچا سمجھتے دوسروں کو حقیر سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں نا، بڑا مذاق اڑاتے ہیں ان کا. اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. آج ہمیں تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑا سا ہم کسی عہدے پر فائز ہو جائیں، یا دولت ہمارے پاس آ جائے، کوئی منصب مل جائے، تو سوچتے ہیں کہ اب ہم ہی ہیں، ہمارے نیچے سب ہیچ، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہم امیر بن گئے تو ہم سب سے بڑے ہیں، باقی سب غریب ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو آدمی دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے نا. یہ جرم، یہ برائی آج ہمارے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے اندر موجود ہے، ان کے اندر موجود ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی موجود ہے. دوسروں سے کیا گلے شکوے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لینا، ہمارے اندر موجود ہے یہ برائی. تھوڑا سا عہدہ ملا، اب ہم ہی ہیں، دوسرے باقی سب جو ہے حقیر ہیں، ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ہے نا، مذاق اڑاتے ہیں ان کا. دیکھیے شریعت نے کیا فرمایا، کیا بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو حقیر سمجھتے ہیں اس کا مذاق نہ اڑائے. کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو، وہ ہم سے بہتر ہو. جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہو، قابل تکریم ہو اللہ رب العالمین کی نظر میں. ہم دنیا والوں کی نظر میں تو قابل تکریم ہیں، لیکن رب کی نظر میں قابل تکریم نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو جو کمتر سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتیں عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑے. یہ برائی مردوں میں تو ہے ہی، عورتوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے نا. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم. یہ برائی بھی آج ہمارے اندر موجود ہے. آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ہے نا. ولا تلمزوا انفسکم، یہ بالکل واضح کلیئر اللہ صاف صاف بیان کیا اللہ رب العالمین نے. لیکن اس کے باوجود اگر نہ ہم سمجھیں، نہ عمل کریں تو یہ ہماری کمی ہے نا. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. آج اس آیت کی روشنی میں، اس ٹکڑے کی روشنی میں ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. دیکھیے آج یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. ایک دوسرے پر وہ ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ ان کی برائی عام کر رہے ہیں، وہ ان کی برائی عام کر رہے ہیں، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر کسی انسان کی برائی کو چھپا رکھا ہے، بھائی ہم نے آپ کی برائی دیکھ لی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی بندے کی برائی کو چھپا کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. لیکن اگر ہم نے کسی بندے کی برائی کو دیکھ کر کے اس کو سماج میں پھیلایا ہے، اس کو سماج میں رسوا کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا دے گا. یہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کی برائی پر ہم کسی کی برائی جان لیں تو اس کو وہیں تک رکھیں، اپنے تک محدود رکھیں. سمجھانا ہے تو اس کو تنہائی میں جا کر کے سمجھائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے. جب بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے آدمیوں کو لے کر کے میدان میں پہنچے. موسیٰ کلیم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین بارش نازل فرما دے. بارش نازل نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ دھوپ تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر نگاہ اٹھائی، کہا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ہم نے دعا کی ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آواز آئی، اے موسیٰ یہ جو آدمی ہے ان میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے 40 سال تک گناہ کیے ہیں اور ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی ہے. اس آدمی کو اپنی جماعت سے نکالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنے آدمی ہیں، ہم کیسے اس کو پہچانیں گے کہ وہ آدمی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اے موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے، تو آواز دے کے تو دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، نکل جائے آدمی جس نے 40 سال تک ابھی اللہ سے توبہ استغفار نہیں کی ہے، اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہے. وہ آدمی دل ہی دل میں سوچنے لگا، اپنے دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگا، مولا کریم تو بڑا رحیم و کریم ہے، آج اگر میں اس جماعت سے نکلوں گا تو دنیا جو ہے ذلیل کر دے گی، ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اے اللہ آج میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، میں تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. ادھر اس بندے کے زبان سے کلمے ادا ہوتے ہیں، ادھر آسمان سے ابر رحمت نازل ہونے لگتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آواز دیتے ہیں، الہ العالمین یہ بارش کیسے نازل ہوئی ہے؟ ابھی تو کوئی جماعت سے نکلا بھی نہیں ہے. غیب سے آواز آئی، موسیٰ اس آدمی نے جو 40 سال تک گناہ کرتا رہا توبہ نہیں کی تھی، اب وہ توبہ استغفار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے وہ آدمی دکھا دے، کون سا ہے وہ آدمی؟ کہا نا موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں بتا سکتا ہوں. جب وہ میرا نہیں تھا تب ہم نے اس کو ذلیل نہیں کیا ہے، جب وہ میرا نافرمان تھا، جب گنہگار تھا تب ہم نے اس کو سماج میں رسوا نہیں کیا ہے. آج تو وہ میرا بن گیا ہے، موسیٰ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ آدمی کون ہے؟ اسی لیے یارو کسی کی برائی اگر دیکھ لو تو وہیں تک رکھو اور اس کو سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش مت کرو، اس کے پردہ ڈال دو. قیامت کے دن ہو سکتا ہو یہی نیکی تمہارے کام آ جائے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اور جب قیامت کے دن رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا تو سمجھ لو ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے. اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کو عیب بھی مت لگاؤ، کسی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو، کسی کی برائی کو عام مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے القاب سے یاد بھی مت کرو، برے لقب سے پکارا بھی مت کرو، ہے نا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہارون بھائی نام ہے تو کہتے ہیں ہارونوا، ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے غلط چیزیں ہیں، اس کا ادب سے اس کا نام لیجئے. یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، جھوٹ مت بولیے. جھوٹ بولنے کا، جھوٹ کو پھیلانے کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یا پھر قیامت تک جو ہے اس کی باتیں چیری جاتی رہیں گی، اس کی ناک بھی گدی تک چیری جاتی رہے گی، اس کی آنکھیں بھی چیری جاتی رہیں گی، اور بھی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگا کر کے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارنی ہے. یارو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. یہ زبان جس میں ہڈی نہیں ہے، ہمارے سر پہ تاج بھی رکھوا سکتی ہے اور جوتے بھی مروا سکتی ہے. اسی لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، مولا کریم ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین جو تیرے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تیرے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما. الہ العالمین مسجدوں کی، مدرسوں کی اور ان میں پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ کرام کے اللہ مدد فرما. الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قوموا للصلاة